پاناما کیس کا نیا رخ، شریف خاندان نے لندن فلیٹس منی لانڈرنگ سے خریدے، برطانوی شہری کا سپریم کورٹ کو بھیجی گئی ای میل میں دعویٰ۔ پیپلز پارٹی کا 39واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، یوم تاسیس کی تقریبات ایک ہفتہ جاری رہیں گی، بلاول لاہور کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ قومی اسمبلی نے انکوائری کمیشن بل 2016 کثرت رائے سے منظور کر لیا، کورم پورا ہونے پر بل وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کیا، حکومت نے بل اپوزیشن سے پوچھے بغیر پاس کیا، یہ جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، اعجاز جاکھرانی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے نگروٹا کیمپ پر مجاہدین کا حملہ، 2 افسر سمیت 7 بھارتی فوجی ہلاک۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلے کا معاملہ الجھ گیا، پی ایم ڈی سی اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کے درمیان تنازع۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور میرے ساتھ موجود ہیں انجم رشید صاحب، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاناما کے حوالے سے۔ آج ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں انجم صاحب آج کی آپ ساری کارروائی کو؟ اچھا، عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں صرف ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے جو بیانات ہیں قومی اسمبلی میں اور جو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے خطاب کیا اور ٹیلی ویژن سے خطاب کیا، اور جو ڈاکومنٹ اور جو بیان جو ہے ان کے بچوں نے جمع کرایا، اس میں تضاد ہے۔ وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور غلط بیانی سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے ان کی رکنیت قومی اسمبلی جو ہے وہ منسوخ ہونی چاہیے۔ اچھا، آج عمران خان نے یہ جو نقطہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اسی کو پرسو کرتے ہوئے کہ 2 کہانیاں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی طرف سے اب تک پیش کی گئی ہیں۔ ایک تو کہانی یہ ہے کہ ان کے والد نے جو ہے وہ 70 کی دہائی میں دبئی میں انویسٹمنٹ کی، اور پھر دبئی میں جو ہے وہ 1980 میں جو دبئی کی سٹیل مل بیچی، اور وہ انہوں نے انویسٹ کیا جدہ میں، اور پھر جو جدہ میں پیسے انہوں نے کمائے، اور پھر جدہ سٹیل مل بیچ کے انہوں نے لندن میں پراپرٹی خریدی 2006 میں۔ بالکل ایسے۔ اور دوسری کہانی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دبئی میں انویسٹمنٹ کی، اور دبئی کی پراپرٹی بیچ کے، اسٹیل مل بیچ کے انہوں نے قطری شہزادے کو پیسے دے دیے، اور جو نیا ورشن ان کا، اور قطری شہزادے کا خط آیا کہ ان کے پیسے تھے اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کی تھی شریف خاندان نے، تو ہم نے وہ پیسے جو ہیں ان پیسوں کے عوض جو لندن کے 4 فلیٹ ہیں وہ حسین نواز اور حسن نواز کے حوالے کر دیے۔ اچھا، عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو ڈاکومنٹ خود میاں نواز شریف کے بچوں نے جمع کروائے، ان ڈاکومنٹ کے اندر سے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو دبئی میں جو میاں نواز شریف کے والد نے فیکٹری لگائی تھی سٹیل کی، وہ جب بیچی تو اس میں پروفٹ نہیں بلکہ نقصان ہوا۔ تو جب دبئی کی فیکٹری سے ان کو پیسے ملے ہی نہیں، تو انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ قطری شہزادے کو کیسے دے دیے جب تھے ہی نہیں پیسے تو نقصان ہوا، یا پھر انہوں نے اسی پیسے سے جو ہے وہ جدہ میں کیسے مل لگا دی۔ مسئلہ یہ نا، ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، جو میں چیزیں دیکھ رہی ہوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ ابھی صرف پیپر پہ چیزیں موجود ہیں یا ویڈیوز پہ چیزیں موجود ہیں، جو بیسک ایویڈنس جو میرے خیال میں کورٹ کو چاہیے ہیں، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، وہ ابھی لا کے نہیں دیے جا رہے، تو وہ رسپانسبلٹی کس کی ہے، کون لے کر آئے گا؟ اور جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتے ہیں انجم صاحب، ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے بیسکلی؟ اچھا، اب دیکھیں نا، اب کورٹ جو ہے، کورٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ محض یہ ایک مفروضہ ہے جی کہ دبئی میں ان کو پروفٹ نہیں ہوا، اور دبئی کی جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا۔ اچھا، سٹیٹمنٹ کا غلط، اچھا وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں دیے تھے، اور وہ سٹیٹمنٹ دیے تھے خطاب کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان پہ وہ چلے، اور وہ ٹیلی ویژن پہ چلے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ
ایک وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے الگ کرنے کے لیے اسے کوئی ہارڈ ایویڈنس چاہیے, اسے کوئی ایسا. لیکن پریسیڈنٹ تو سیٹ ہے نا. اگر ہم پچھلے دیکھیں, میں اس دن دیکھ رہی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں, جب 1990 پہ ان پہ کرپشن کیسز لگے تھے اور جب اسحاق صاحب نے ان کی جو گورنمنٹ ہے انہیں اتار دیا تھا, تو اس کے بعد یہ کیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کے جو بھی ان کے کیسز ہیں ان کو دیکھیں, ان پہ رپورٹ لا کر دیں, اور اس کے ساتھ جو ایمبیسیز تھیں انہیں ایکٹیویٹ کرایا تھا. تو آج کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ ہم میاں صاحب کو الگ کر کے اور اس طرح کی کوئی آپشن کو اویل کر سکیں. اگر اس وقت ہو سکتی تھی تو اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وقت تو اس لیے کہ فوجی جو چیف آف کمانڈ تھے ان کا زور تھا, اور پوری فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف تھی, میاں نواز شریف جو ہے دوسری طرف, بے نظیر بھٹو دوسری طرف تھی, اور سپریم کورٹ بیچ میں آیا نہیں تھا. اور اب جو زمانہ ہے اس میں تو عمران خان سیدھے سپریم کورٹ چلے گئے نا. اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے جو ہے ایویڈنس پہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا, سپریم کورٹ اس سے پہلے ایک فیصلہ کر چکی ہے, کون سا؟ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف کر چکی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا بلکہ دنیا کی ہسٹری کا ایک بڑا واقعہ ہے. یوسف رضا گیلانی سر کی بات کریں. یوسف رضا گیلانی پر جو ہے, یوسف رضا گیلانی پر الزام یہ تھا کہ ان سے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کو ایک خط لکھے. ٹھیک. اچھا, سوئٹزرلینڈ کو خط, اور گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کو خط لکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. بالکل. اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے, حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا اور انہیں بالکل آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ آرٹیکل 62 اور 63 آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. جب خلاف ورزی کر رہے ہیں, بات آتی ہے تو ہمیں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے رؤف کلاسرا صاحب ہو گئے ہیں, دو بڑے 2-3-4 آپ نام اور لے لیں, کچھ ججز کو لے لیں, وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلکہ چودھری جو ہیں افتخار چودھری صاحب, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک پوری چین بناتی ہے اور آگے جا کے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بشیر چودھری ہمارے رپورٹر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آج کورٹ کا موڈ تھا کیا. جی بشیر, ذرا آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, آج سپریم کورٹ میں جو کیس جب شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے تو جو طارق اسد ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ دلائل دیے یا کہ یہ درخواست دی کہ میڈیا کو جو ہے اس کارروائی سے روکا جائے, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ رپورٹنگ درست نہیں کر رہا. عدالت نے جس پر اپنی آبزرویشن دی کہ میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تاہم جو آج کا مین کرکس تھا وہ نعیم بخاری کے دلائل تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عظمت سعید کوسا اور جسٹس اعجاز الحسن کے جو سوالات اور ریمارکس تھے وہ آج کی جو سماعت ہے اس کا مین فوکس ہے. اور نعیم بخاری نے اپنے دلائل میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کے قوم سے خطابات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا تھا اس میں, اور جو حکومت کی جو مسلم لیگ نون کی جانب سے یا میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کی جانب سے جو ایویڈنسز جمع کرائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, ان میں تضاد ہے. ان میں ایک بڑی بات انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کی, جس بات کو لے کے تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ انہیں آج کامیابی حاصل ہوئی ہے آج کی سماعت میں, وہ یہ تھی کہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جو گلف اسٹیل مل تھی اس کا قرضہ 26 ملین درہم تھا, جبکہ وہ بکی اس وقت جو فروخت کی گئی تھی وہ 21 ملین درہم میں تھی. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو پھر جو قطری خاندان کے ساتھ جو سرمایہ کاری 12 ملین درہم کی گئی تھی تو وہ 12 ملین درہم کہاں سے آیا تھا. یہی سوال جو ہے وہ عدالت نے بھی اٹھایا کہ آپ ہمیں دستاویزات کے ذریعے ثابت کر کے دیں کہ وہ 12 ملین درہم کہاں سے آیا, اور پھر جو جدہ میں فیکٹری لگائی گئی تھی اس کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئی. اور تو وہ جو 4 فلیٹس کی بات کی جاتی ہے وہ پیپرز جمع کروائے ہیں بشیر, اگر آپ بتا سکیں. میں نے سنا تھا کہ پی ٹی آئی جو پیپرز بھی جمع کرا رہی ہے فلیٹس کے, ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس ان کے ہاں مزید حاصل ہوئے ہیں جو وہ جمع. جی بہت بہت شکریہ بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آپ نے دیکھا جو آپ نے پوائنٹ انجم صاحب ریز کیا, انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ اگر ایک چیز لاٹ میں جاری تھی تو پیسے کہاں سے آئے. ہاں, اب بات یہ کہ یہ بڑا نازک سا مرحلہ ہے کہ کورٹ اس بات پر کہ سٹیٹمنٹ کے اندر تضاد ہے, اس بات پر پرائم منسٹر کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا جھوٹا قرار نہیں دیتی ہے, یا عمران خان جو ہے وہ اس کے سوا اور بھی دوسرے ایویڈنس لاتے ہیں جس میں نواز شریف کو جھوٹا قرار دیا جا سکے. لیکن سر عمران خان صاحب کے بارے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب اپنے ریسورسز اپنا پیسہ لگا کے اس کیس کو لڑ رہے ہیں, جبکہ ادارے موجود ہیں لیکن اداروں سے کام نہیں کروایا جا رہا. آخر کام کیوں نہیں کروایا جا رہا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ہوتے ہوئے ادارے جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کام نہیں کریں گے. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے مزید اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ यौम तासीस के हवाले से बात करेंगे। फाउंडेशन डे है पीपल्स पार्टी का और फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। जी अंजुम साहब क्या कहेंगे आप? हाँ, आज 49वां यौम तासीस है। आज से 50 साल पहले पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है वो लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर जो है वो बुनियाद डाली थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जो है वो पहली बार पॉलिटिक्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम में ले गए और अवाम की ताकत की बुनियाद पर उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल फैसले किए और बहुत से पॉलिटिकल फैसले कराए उन्होंने अवाम की ताकत को जो है वो इस्तेमाल किया और पॉलिटिक्स के अंदर फिर उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो 1970 के इलेक्शन करवाए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले अवामी पॉलिटिक्स का कोई मिसाल नहीं थी पाकिस्तान में और कोई रुझान नहीं था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो अपने घरों में बैठ के ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो है वो फैसले कर लेते थे और सियासी फैसले हो जाते थे और सियासत जो है वो बदल जाती थी। ये पहली बार उन्होंने अवाम को जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर जो है वो 1977 में जो है वो उनका तख्ता जो है उलट दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और जनरल ज़िया ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दे दी गई। अच्छा, फांसी के बाद जो है और फांसी से के दौरान जो है पीपल्स पार्टी ने जो आज आपको पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी नज़र आती है, जो आपको मीडिया की आज़ादी नज़र आती है, आपको जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इतने इंडिपेंडेंट और फ्री नज़र आते हैं, ये इसकी वजह जो है वो जमहूरियत की बहाली है और जमहूरियत है। और ये जमहूरियत पहले ऐसी नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक विजन था। मैंने तो ये सुना है कि 4 बंदे होते थे या 6 बंदे होते थे, वो वहाँ पे खड़े होकर लोगों से खिताब करते थे, बात करते थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे, गरीब था, अमीर था, वो साथ बैठते थे और इशू को सॉल्व करते थे। सादिया खान हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप जाने कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात है जहाँ पे मौजूद। अच्छा, हाँ, सादिया खान, अभी क्या वहाँ पर यौम तासीस का इजलास शुरू हो चुका है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पंडाल पहुंच चुके हैं। वो सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और जालू से मुलाकात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीब और खिताब के हवाले से तो वो अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सीनियर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं और जालू के साथ तस्वीरें बनाई जा रही है। अभी कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुन के साथ और जालों के साथ खिताब करेंगे और बाकायदा जो है यौम तासीस की तकरीब आगाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जालों की बड़ी तादाद मौजूद है और कायदीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे मुलाकात की जा रही है और जालों के साथ तस्वीरें ली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, अपना ख्याल रखिएगा। और देखा आपने कि बिलावल साहब जो है वहाँ पर पहुंच गए और मैंने सुना है कि बिलावल साहब मैं बात कर रहा था कि जो आज आपको जमहूरियत मुयस्सर है पाकिस्तान में, मीडिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी, इसकी वजह कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की वजह है। उन्होंने जो है जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के खिलाफ जो है वो फांसियों पे चढ़े। उन्होंने पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खुद को आग लगाई, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े बर्दाश्त किए, पीपल्स पार्टी के कारकुन जेलों में गए और पीपल्स पार्टी ने जो है वो बेइंतहा कुर्बानियां दी और मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ को डिफीट दी और मुल्क में जमहूरियत को आज के दौर में भी देखें ना, सर्कमस्टांसेस वैसे ही हैं। आज के दौर में भी आवाम को एक लीडर की जरूरत है और बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुझे ऐसा लगता है कि नया जो यौम तासीस है या नया जो फाउंडेशन है वो रखने जा रहे हैं। अच्छा, आज जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो 2013 के इलेक्शन में पंजाब में जो है वो सीटें नहीं ले सकी और उस तरह से भरपूर मुजाहरा नहीं कर सकी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें नहीं ले सकी, लेकिन अगले इलेक्शन में सीटें पंजाब में सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। बिल्कुल थी। अच्छा, आज भी पीपल्स पार्टी की गुंजाइश जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो है वो मियां नवाज शरीफ है और इमरान खान आपको नजर आते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी अपना शेयर ले लेती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो विफाक में गवर्नमेंट अगले 2018 में बना सकती है। और अगर पंजाब में उसको शेयर नहीं मिलता तो वो अगले इलेक्शन में 2018 के बाद फेडरेशन में विफाकी हुकूमत नहीं बना सकेगी। अभी एफर्ट आप देख रहे हैं वो कैसी हैं, मुझे ये बताएं ना कि आपने देखा पंजाब चैप्टर के ऊपर भी काफी एफर्ट की गई है। फिर लड़काना में जाके वो कह रहे हैं कि वो अपनी जो वालिदा की सीट है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बाकायदा तौर पर वो आ रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी आ रहे हैं। फिर अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब भी आ रहे हैं और लेकिन बिलावल भुट्टो जो है
انہوں نے پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کی کمانڈ سنبھالی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی نئی قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر نئی روح پھونکے گی اور وہ ملک کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف اور عمران خان پاکستان میں اور خاص طور پہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سیاسی جگہ پر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہے اور ان کا ووٹ بینک ہے اس وقت. اور نون لیگ نے تو میرے خیال میں ایفرٹ کرنا بھی شروع کر دیا. جو 11 وزیر آئے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ڈر سے آئے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو پنجاب ہے تھوڑا سپلٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا تیاری شاری کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور عمران خان بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر جو خلا موجود ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں قدامت پرست پولیٹیشین ہے, کنزرویٹو پولیٹیشین ہے, جو پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کے خلاف نیریٹو نہیں رکھتے. یہ دونوں رہنما جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ یاد نہ کہیں نا, مجھے پتا آپ کس تناظر میں بات کر رہے ہیں, وہ تو بڑے ڈیموکریٹک سے ہیں. ان کی تو اکثر آپ کی نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ڈانس وانس ہو رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں, تو وہ تو بڑے لیکن وہ لبرل قسم کے ہیں. نہیں, لیکن وہ کنزرویٹو ہی کہلائیں گے. وہ جو آپ کو ان کے اندر جو لبرلزم نظر آتا ہے وہ خاص طور پہ وہ ایک مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس کی عورتیں زیادہ امپاورڈ ہوتی ہیں, تو آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ماڈرن ہے. عمران خان جو ہے وہ تو اس طرح سے ماڈرن پالیٹکس نہیں, عمران خان تو قدامت پرستی کی پالیٹکس کرتے ہیں. عمران خان تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ طالبان کو پشاور میں دفتر دینے چاہیے. پھر شہباز شریف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے جامعہ نعیمہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا, طالبان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان آپ کے اور ہمارے نظریات ملتے جلتے ہیں. اور یہ غلط نہیں ہے. طالبان کے اور میاں نواز شریف کے جو خیالات ہیں پالیٹکس کے بارے میں, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی لبرل ہے, چیزوں کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے. پیپلز پارٹی سیکولر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیکولر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ لبرل, سیکولر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اس کو آپ تصور کریں گے. اور وہ پیپل اچھا اور میں چاہوں گی آپ اس میں مزید بھی بات کریں, لیکن مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی, جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بی بی جو ہیں وہ عام بندوں میں جا کے عام بندوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے ایشو سالو کرتی تھیں. اگر یہی بلاول بھٹو اپنی پالیسی کو اڈاپٹ کریں تو ان کے لیے چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں, اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہاسٹائل ہے موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز سے. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی انجم صاحب, میں چاہوں گی آپ کنکلوڈ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر کیونکہ دونوں میاں نواز شریف اور عمران خان کنزرویٹو قدامت پرست پالیٹکس کرتے ہیں اور خیالات رکھتے ہیں, اس لیے یہاں پر ایک لبرل اور سیکولر اور ماڈرن ڈیموکریٹک پالیٹکس کے لیے جگہ خالی ہے. تو یہ ویکیوم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری پر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور میاں نواز شریف دونوں مڈل کلاس کے نمائندہ ہیں, اور ان کے جلسوں میں آپ کو جو بڑی تعداد نظر آتی ہے وہ مڈل کلاس کی نظر آتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں جو لوگ نظر آتے تھے, جو وہ تھے پھٹی جوتیوں والے, گندے کپڑوں والے, پھٹے کپڑوں والے, وہ جو ڈاؤن ٹراڈن تھے, جو مزدور, جنہیں آپ مسلی کہتے ہیں, جنہیں آپ لوور کلاس ڈاؤن ٹراڈن کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. اور وہ ابھی بھی میاں نواز شریف کے اور عمران خان کے جلسوں میں نظر نہیں آئے. اس لیے ان کو اگر میاں بلاول بھٹو نے آواز دی تو بلاول بھٹو اپنی جگہ یہاں بنا سکتے ہیں. چلیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اگر ویسے بلاول اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں تو بڑے خوبصورت لگیں گے. لیکن ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف, جو کہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. پرویز الہی صاحب نے آج بڑی کھری کھری سنائی ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. میں چاہوں گی آپ بھی سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں. 24ویں جو ترمیم ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ دراصل حکمران بچاؤ تحریم ہے, حکمران بچاؤ ترمیم ہے. یہ امینڈمنٹ حکمرانوں کو بچانے کے لیے صرف کی جا رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں. اور دوسری ذاتی ترمیم جو ہے یہ اب نئی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل بھی جو یہ بل نہیں پاس کر سکے, آج انہوں نے جلدی میں بل پاس کیا ہے انکوائری کمیشن والا, وہ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے مقابلے میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اپنے بچاؤ کی. جی آپ نے سن لیا پرویز الہی صاحب کو, جلدی میں بل پاس کیا اور اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا.
تو بل پاس ہو گیا. ہاں لیکن وہ پرویز الہی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ 24ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ میں اگر میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل کر سکیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں یہ اپیل کا اس وقت قانون نہیں ہے، سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر اپیل نہیں ہوتی، تو اگر سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے فیصلے کے خلاف اپیل آئی تو جو ہے وہ 17 ججوں کا بینچ بنے گا، اور اس میں وہ پتہ نہیں کب بنے گا. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید خطرے میں ہے، اس وجہ سے اس قسم کی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. اگر وہ 24ویں ترمیم آئی تو سپریم کورٹ جو ہے میاں نواز شریف جو ہے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے فیصلے پر عمل درآمد کو بہت عرصے تک ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں 2-2.5 سال بھی لگ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو انکوائری کمیشن والا بل جو آج انہوں نے منظور کروایا ہے، یہ جو بل ہے یہ اس وقت بنا جب پاناما لیکس کی خبر جو ہے پوری دنیا میں شائع ہوئی، اور یہاں پر اپوزیشن نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ کیونکہ پاناما لیکس میں میاں نواز شریف کے بچوں کا نام آیا ہے، اس لیے میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ پاناما میں جو خفیہ کمپنی میاں نواز شریف کے بچوں نے بنائی ہے اس کے لیے پاکستان سے پیسے کیسے گئے ہیں، اور جو پاکستان سے پیسے گئے ہیں وہ رشوت اور منی لانڈرنگ کے پیسے تو نہیں تھے. اس مطالبے پر جو ہے وہ کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے، میاں نواز شریف نے جو ہے سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ وہ ایک انکوائری کمیشن بنا کے پاناما کے بارے میں انکوائری شروع کریں. ٹھیک ہے، اس میں صرف پاناما نہیں اور بھی معاملات کے بارے میں ساروں کو سب کو لے آئیں گے انکوائری شروع، اس میں صرف وزیر اعظم وزیر اعظم کے بچے نہیں ہوں گے، سب شامل ہوں گے. اور عمران صاحب سپریم کورٹ نے جو ہے جواب میں کہا کہ جس قانون کے تحت، کیونکہ 1956 کے قانون کی اس وقت ایک ہی قانون موجود ہے انکوائری کمیشن کا، وہ ہے 1956 کا قانون، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 1956 کے قوانین کے تحت اگر ہم نے انکوائری شروع کی تو وہ بالکل بے مقصد ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں ہے کوئی ایسی انکوائری کرنے کی جس کا کوئی نتیجہ نکل سکے، بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں، تو آپ جو ہے وہ کوئی نیا قانون بنائیں اور اس کے تحت آپ ہمیں انکوائری کا کہیں گے تو پھر ہم غور کریں گے. یہ بل جب واپس آیا تو اسی دوران جو ہے وہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بھی نیا انکوائری کمیشن بنایا جائے اور اس کی ٹی آرز طے کی جائے. ٹی آرز کا مطلب ہے اس انکوائری کمیشن کی کام کرنے کا طریقہ کار طے کیا جائے. وہ 6 مہینے تک، اچھا وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ممبران کا مشترکہ ایک کمیٹی بنائی تاکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ ٹی آرز طے کرے، انکوائری کمیشن بل بنایا جائے نیا، اور اس بل کے تحت پھر پاناما لیکس پہ انکوائری ہوں گی. لیکن 6 مہینے کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ بالکل مانی ہی نہیں کہ اپوزیشن کی بات، اور گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، جو اپوزیشن کی بات ہے وہ نہیں مانی جا سکتی. اور آج بھی اپوزیشن کی بات وہ نہیں مانے ہیں. اس میں ہوا کہ اپوزیشن کو بتائے بغیر انہوں نے پاس کر دی ہے. اس میں ہوا یہ کہ اپوزیشن نے، یہ تو پھر آپ کی منوپلی ہوئی نا، اپوزیشن نے ایک اپنا انکوائری بل جو ہے وہ تیار کیا اور وہ انکوائری بل جو ہے وہ سینٹ میں منظور کروا لیا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اب گورنمنٹ نے اپنا انکوائری کمیشن بل جو تیار کرا کے قومی اسمبلی سے منوا لیا. لیکن جو گورنمنٹ کا انکوائری بل تیار ہوا ہے اس کے تحت انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ایسا جو انکوائری کمیشن ہوگا وہ پاناما کے سارے جتنے بھی وہ 200-250 کمپنیز ہیں اس کے خلاف انکوائری کرے گا. انہوں نے نوٹیفیکیشن دیے ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن آپ کے اور میرے جیسے بندوں کو پہنچے ہیں کافی، انہوں نے 300-400 کے قریب بھیج بھی دیے نوٹیفیکیشن. ابھی جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس کے تحت جو انکوائری کمیشن کی جو ٹی آرز ہیں، انکوائری کمیشن کا جو اختیار ہے وہ اختیار ایسا ہے کہ وہ 250-300 جو پاناما کی کمپنی ہیں ان کی انکوائری کرے گا، پھر آج تک جتنے بھی بینکوں کے قرضے معاف ہوئے ہیں ان کی انکوائری کرے گا، پھر جو ہے وہ رشوت کے اور